السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی محمد عقیل آف قرائی، آپ کا سوال ہے عیدین کی نماز میں اضافی تکبیرات کے حوالے سے۔ تو پیارے بھائی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی، ان کے ایک سے زیادہ اقوال ہیں، تو ہر ایک کا جو قول ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کسی نے زائد تکبیرات کے حوالے سے، عیدین کی زائد تکبیرات کے حوالے سے جو ہے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ میرے پاس ابو داود ہے، ابو داود مکتبہ شاملہ میں اس کا نمبر ہے حدیث کا 1149، اور ابو داود مکتبہ دارالسلام میں بھی اس کا نمبر ہے 1149۔ ابو داود کتاب الصلاۃ باب التکبیر فی العیدین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحیٰ فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیۃ 5۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اسی طرح اسی باب کے اندر جو ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بھی ہے کہ جس کا نمبر ہے اس باب میں 1151 عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الآخرہ والقراءۃ بعدہما کلتیہما، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز عید الفطر میں تکبیریں پہلی رکعت میں 7 ہیں اور دوسری میں 5، اور قرات جو ہے وہ ان دونوں کے بعد میں ہے، یعنی پہلے تکبیرات کہی جائیں گی اضافی اور اس کے بعد جو ہے وہ قرات ہوگی۔ اب ان روایات کے تعلق سے 1149 ابو داود باب التکبیر فی العیدین، علامہ البانی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے، اور یہی روایت سید عائشہ کی یہ روایت ابن ماجہ میں 1280 نمبر پر موجود ہے، اور اسی طرح دوسری روایت 1100 جو ہے وہ 1151 زبیر علی زئی فرماتے ہیں رحمہ اللہ روایت حسن ہے، اور یہی روایت جو ہے وہ ابن ماجہ کے اندر بھی 1278 نمبر پر موجود ہے، اور اسی روایت کے تعلق سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایت حسن ہے۔ تو یہ تو ہو گیا عیدین کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات اضافی اور دوسری کے اندر 5 تکبیرات اضافی، اور قرات جو ہے وہ ان دونوں کے بعد میں ہے۔ اب مالکی اور حنبلی فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نماز عید، مالکی اور حنبلی فقہا فرماتے ہیں نماز عید کی پہلی رکعت میں 6 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں، اور یہی جو ہے وہ کچھ دیگر علماء کرام کا بھی، دیگر فقہا کا بھی یہی کہنا ہے۔ اسی طرح احناف اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق نماز عید میں 6 تکبیرات زائد ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 جو ہے وہ دوسری رکعت میں، اور یہی موقف صحابہ میں سے ابن مسعود، ابو موسیٰ، حذیفہ، عقبہ ابن زبیر، اور اسی طرح ابو مسعود بدری اور امام حسن بصری اور اسی طرح محمد بن سیرین
اور اسی طرح جو ہے علماء کوفہ میں سے ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہم کا ہے۔ اور اسی طرح شافعی فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی کہتے ہیں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائد اور دوسری میں 5 تکبیرات زائد ہیں۔ اور اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ نے عیدین کی زائد تکبیرات کے بارے میں 19 اقوال ذکر کیے ہیں، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ 10 اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں تلاوت سے پہلے 5 تکبیرات ہوں گی۔ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اور ائمہ کرام کا رحمہم اللہ تعالی موقف ہے۔ دوسرا قول تکبیر تحریمہ میں پہلی رکعتوں کی 7 تکبیرات دوسرا قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پہلی رکعت کی 7 تکبیرات میں شامل ہے، یعنی شروع کا اللہ اکبر یہ ایک ہو گیا، بعد میں 6 تکبیرات ہوں گی۔ یہ امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کا ہے۔ تیسرا قول پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں تکبیرات کی تعداد 7 ہے، پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں تکبیرات کی تعداد 7 ہے۔ یہ جناب انس، مغیرہ، سعید وغیرہ رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے یا ان سے منقول ہے۔ اور اس مسئلے میں عیدین کی اضافی تکبیرات کے متعلق اس مسئلے کے اندر صحیح ترین روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہتے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہا کرتے تھے، جیسا کہ بیان ہوا، اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر نے صحیح کہا، اور اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ تو پیارے بھائی، اب ہمیں کیا معلوم ہوا؟ پہلی میں 7، دوسری میں 5۔ اکثر اہل علم بھی اس کے قائل، اس کو علامہ البانی، علامہ زبیر رحمہم اللہ تعالیٰ نے صحیح بھی کہا، اور اکثر صحابہ اور تابعین اور ائمہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہی جائیں اور دوسری رکعت میں 5۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حدیث پر عمل ہو جائے گا، اور حدیث سندن صحیح ہے، حسن ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلی میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات، یہ باقی تمام کے مقابلے میں زیادہ تکبیرات ہیں، تو زیادہ اللہ کی بڑائی کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ہر تکبیر کے بیچ میں کم از کم ایک آیت پڑھنے جتنا، نارملی آیت پڑھنے جتنا وقفہ ہو۔ اور اسی طرح عیدین یا جنازے کی اضافی تکبیرات میں رفع الیدین کرنا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ جو ہے وہ عیدین اور جنازے کی اضافی تکبیرات میں رفع الیدین بھی کر لیتے تھے۔ تو اگر کوئی اضافی تکبیرات میں رفع الیدین نہ کرے، درست، صرف ہاتھ باندھے باندھے اللہ اکبر کہتا رہے، کافی، اور اگر اضافی تکبیرات میں رفع الیدین کرے تو بھی درست۔ اور یہاں ایک لطیفہ یہ ہے کہ یہاں عیدین اور جنازے کی اضافی تکبیرات میں رفع الیدین نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، مگر احناف کرتے ہیں۔ اور جہاں نبی علیہ السلام سے رفع الیدین ثابت ہے، پنجگانہ نمازوں میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے آغاز میں وہاں رفع الیدین کرتے بھی نہیں، اس کو گھوڑے کی دم، شریر گھوڑے کی دم بھی بتاتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ اس لیے اگر کوئی امام پہلی رکعت میں 3، دوسری میں 3، 6 تکبیرات کہہ دے، درست ہے۔ کوئی پہلی میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات کہہ دے، یہ درست بھی ہے، حدیث کی روشنی میں بھی ہے، اکثر صحابہ، اکثر ائمہ، اکثر علماء کا اس پر عمل بھی ہے، اور یہ افضل بھی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی امام 6 تکبیرات کہتا ہے، وہ بھی درست کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز درست۔
اور جو کل ملا کر 12 کرتا ہے، پہلی میں 7 دوسری میں 5، یہ بھی درست، اس کے پیچھے بھی نماز کا پڑھنا درست۔ لیکن یاد رکھیے دیوبندی بریلوی کے پیچھے نہ نماز درست، نہ جنازہ درست، نہ نماز عیدین درست۔ کوئی اہل حدیث 6 تکبیرات کہے اچھا کرتا ہے، کوئی 12 تکبیرات کہے اضافی تو یہ بھی افضل ہے۔ اسی پر اکثر صحابہ، اکثر اہل علم، اکثر علماء کا، ائمہ کا عمل ہے، اور اسی پر جو ہے یہ ابو داود کی یہ روایات بھی دلالت کرتی ہیں کہ جن کو علامہ البانی رحمہ اللہ اور علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے صحیح حسن کہا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرات بعد میں ہے اور تکبیرات پہلے ہیں، پہلے تکبیرات ہوں گی، ان کے بعد قرات ہوگی، قرات کے بعد آپ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیے۔ اللہ مستوی علی العرش سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں کتاب و سنت کو عام کرنے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تقلید سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود بھی توحید و سنت، کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنیں، لوگوں کو بھی قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی طرف رہنمائی دیں، خود بھی تقلید سے رکیں اور پبلک جنتا کو بھی تقلید سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین صحابہ، ائمہ، فقہاء، محدثین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔